ایک بھائی نے کویشچن کیا ہے کہ کسی ہم محفل مجلس میں بیٹھے ہوں تو آپس میں سرگوشی کرنا کیسا ہے؟ بعض لوگ کان میں ایک دوسرے کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور اس سے بعض اوقات بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، تو ایسی سرگوشی کا شرعی طور پہ کیا حکم ہے؟ دیکھیں ویسے تو یہ حدیث پاک موجود ہے، سیاح ستہ کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 3 آدمی بیٹھے ہوں تو 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں، اور اس کی شرح یہی بیان کی ہے کہ اس تیسرے کو وسوسے پیدا ہوں گے کہ شاید ہی میرے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، تو سرکار نے سرگوشی کرنے سے منع فرمایا۔ لیکن جب ہم تھوڑا سا غور و تفکر کریں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایسی سرگوشی جو سامنے والے کو بدگمانی میں مبتلا کر دے وہ سرگوشی منع ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہے، کوئی برا نہیں مانے گا، کوئی بدگمانی میں مبتلا نہیں ہوگا، تو پھر سرگوشی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات اسٹیج پر کوئی عالم دین ہوتے ہیں، مفتی صاحب، کوئی شیخ صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی پیر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، اور لوگ کانوں میں آ کے کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کو کان میں جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ ابھی بھی تو سرگوشی ہے، لیکن کون اس پہ بدگمانی کرے گا؟ ہو سکتا ہے وہ بیان کے سلسلے میں پوچھ رہے ہوں اور کسی انتظام کے بارے میں آپ سے کلام کر رہے ہوں، لہٰذا اس کو یہ سرگوشی بالکل جائز ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ آپس میں سرگوشی کرنے والے خود غور و تفکر کر لیں کہ اگر ہم ایک دوسرے کے کان میں کچھ کہیں گے تو کیا نتیجہ مرتب ہوگا، کیا سامنے والا ڈسہارٹ ہوگا، کیا بدگمانی پیدا ہوگی، کیا وہ قلبی غیبت پہ مبتلا ہوگا؟ اگر ایسا ہے تو پھر اجتناب کیا جائے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جائز ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے کان میں سرگوشی کریں اور آپ کو گمان ہو، اور بات بھی بالکل معقول کر رہے ہیں، اور آپ کو گمان ہو کہ سامنے والا تھوڑا سا شاید بدگمانی کا شکار ہو جائے، تو ایسی صورت میں حکم شرعی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے سامنے ظاہر کر دیں کہ بھئی ہم اصل میں یہ بات کر رہے تھے، برا نہیں مانے گا اس لیے میں نے کان میں اس کے بات کہی۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے کہ رفع بدگمانی کے لیے آپ کوئی بات بیان کر دیں۔ جیسے ایک مرتبہ مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف تھے تو بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے ملنے کے لیے آئیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رخصت ہونے کے وقت دروازے تک آپ کو چھوڑنے کے لیے آئے تو سامنے سے 2 صحابہ گزر رہے تھے، ان کی نظر اس طرف پڑ گئی، تو سرکار نے ان کو بلایا کہ ادھر آئیں اور فرمایا یہ میری زوجہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بارے میں کوئی غلط گمان کیسے کر سکتے ہیں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے خون میں، انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، میں نے چاہا کہ اس کے بہاؤ کو تنگ کر دوں۔ تو یعنی یہ سمجھایا سرکار نے کہ یقیناً صحابہ کیا سرکار سے بدگمانی کرتے، لیکن یہ قیامت تک کے مسلمانوں کو سمجھایا کہ اگر آپ سے پبلکلی لوگوں کے سامنے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے جس کے بارے میں آپ کو گمان ہو کہ کوئی بدگمانی کرے گا، تو رفع بدگمانی یعنی بدگمانی اٹھانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کوئی اچھا مؤثر قدم اٹھانا یہ بہت ہی بہتر ہے، اور اس میں بہت اچھا ماحول بن جاتا ہے۔ ایک یہ سوال تھا کہ کسی کی دعوت قبول کرنا کیسا ہے، کہ بعض اوقات دعوتوں کے اندر بڑی خرافات قصہ ہوتی ہیں اور نہ جائیں تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اس میں کافی مسائل ہیں اور کافی صورتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جس کو دعوت دی گئی ہے اگر وہ معظم دینی ہے اور یعنی ایسی بڑی شخصیت ہے کہ جس کی اس محفل میں یا اس شادی یا دعوت میں آمد کو انتہائی لازم تصور کیا جا رہا ہو، اور ان کو یقین ہے کہ وہاں خرافات ہو رہی ہیں، اور اگر میں انکار کر دوں گا کہ ان خرافات کے ساتھ میں نہیں آتا ہوں، پہلے خرافات ختم کرو پھر میں آؤں، اور میرے اس طرح دھمکی دینے سے وہ خرافات کو ختم کر دیں گے، تو پھر تو ان پہ فرض ہے کہ وہ خرافات ختم کروائیں۔ اگر ویسی جا کے بیٹھ گئے تو یہ گناہ گار ہوں گے، جب یقین ہو تب ان پہ واجب ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان کو یقین ہے کہ میں کہوں گا بھی تو یہ نہیں مانیں گے۔ ایسے ہوتے ہیں بعض، جیسے مسجد کے امام صاحب ہیں، مسجد کے اور کوئی ایسے لوگ، اب کوئی بڑا نمازی ہے، بڑا نمازی سے مراد پیسے والا نمازی ہے، کوئی عہدے والا ہے، وہ امام صاحب کو بلاتا ہے، فلاں کو بلا دیتا ہے، اور اب ان کو گمان ہے کہ نہیں جائیں گے تو اس کی ناراضگی مول لینی پڑے گی، اور بعض اتنے پاورفل ہوتے ہیں بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہاں پہ خرافات ہیں اور ہم خرافات کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو اب اگر ایسی واقعی کوئی مجبوری آ گئی ہے تو پھر دل میں کراہت رکھ کر جا کر ایسے مقام پر بیٹھیں جو بالکل کونا میں ہو، الگ تھلگ ہو، یہ سب سے اچھا ہے۔ اور اگر کوئی ہیلا بہانہ کر کے رک سکتے ہو تو افضل اور اعلیٰ یہی ہے کہ رک جائیں، نہ جائیں اس میں بلکہ بعض نے تو یہ کہا کہ واجب ہے کہ نہ جائیں۔ تیسری صورت ایک عام آدمی کی ہے
کہ وہ عام آدمی سمجھتا ہے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، ان کی دعوت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور وہاں خرافات ہیں تو اس پر بھی واجب ہے کہ اس خرافاتی دعوت میں نہ جائے. اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ نہیں جاؤں گا تو فتنہ فساد ہوگا، عام آدمی ہے لیکن فتنہ فساد ہوگا، جیسے بیٹی کے سسرال والے کر رہے ہیں اور نہیں جائے گا تو پرابلم ہے، تو اس میں بھی حکم شرعی ہوتا ہے کہ شرکت کر لے لیکن کہیں دور بیٹھ کر گزارا کرے، اور جیسے ہی کھانا پینا ختم ہو تو فوراً وہاں سے نکل جائے، یہ سب سے اچھا ہے. تو اس طرح مختلف صورتیں بنتی ہیں. جو بھی جانا چاہے وہ پہلے اپنی حیثیت دیکھے، پھر وہاں کی محفل کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ان کو اس کا لحاظ کرے، پھر اس کے بارے میں ان صورتوں کی روشنی میں فیصلہ کر لے کہ مجھے جانا چاہیے یا نہیں، اور اپنے گھر والوں کو بھیجنا چاہیے.